ماشاءاللہ اور اس آئینی ترمیم میں کیا فرق ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا نئے انتخابات کا مطالبہ، پارلیمنٹ کو جعلی کہہ دیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کم از کم یہ پارلیمنٹ تو آئینی ترمیم کا مینڈیٹ نہیں رکھتی۔ اس جعلی قسم کی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کروانا ناانصافی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نئے الیکشن ہوں۔ اگر آپ آئینی ترمیم میں بنیادی حقوق کو بھی ڈبو دیتے ہیں اور فوج کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج ہی فوج نظر آئے تو پھر ماشاءاللہ اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ دوسرے معنوں میں ماشاءاللہ لگا رہے تھے، اس لیے ہم نے آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا۔ کسی پارٹی کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور ایک آئینی عدالت کی طرف جائیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے کے بعد پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عرب ممالک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل عرب دنیا اور خلیج تک اپنی جنگ کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں رہا۔ اگر عرب دنیا خاموش رہتی ہے اور ایک مشترکہ دفاعی نظام نہیں بناتی تو یہ آگ پوری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مسجد اقصی کی آزادی تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ آئینی ترمیم سے متعلق سوالوں پر JUI سربراہ نے کہا کہ آپ سیاست میں ہمیشہ دو پارٹیوں کے بیچ میں یرغمال بن جاتے ہیں، تو ان دو پارٹیوں سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا نہ لیا کرو اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں۔ اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یا ان کے ایک جرنیل جس نے ہمارے صوبے اور بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے اور جس کا نام ہمیں معلوم ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح 2018 میں ہمارے حوصلے بلند تھے، 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان پارٹی انتخابات میں اگلے 5 سال کے لیے بلا مقابلہ جمعیت علماء اسلام کے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری بھی 5 سال کے لیے بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور عبدالغفور حیدری کسی اور امیدوار کے مد مقابل نہ ہونے کی وجہ سے بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطا الرحمان JUI خیبر پختونخوا کے پارٹی انتخابات میں 5 سال کے لیے صوبائی امیر منتخب ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے JUI کو پارٹی انتخابات کروا کر تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔